بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدود آرڈیننس میں ترمیم اور پھر جو نیا قانون اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اس پہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس معاشرے میں، اس ملک میں جاوید صاحب میسر ہیں کہ بعض بہت ہی باریک اور نازک نکات جو ہیں وہ سمجھنے کو ملتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو گفتگو کی وہ نامکمل تھی اور بہت سے سوالات سامنے تھے، تو ہم نے ایک اور نشست میں جاوید صاحب کے سامنے وہ سوالات رکھے ہیں۔ میں جاوید صاحب کے سامنے اب سوالات کا وہ سلسلہ بڑھاتا ہوں۔ جاوید صاحب، اگر نیا جو قانون ہے اس کے تحت یہ ہے کہ اگر لعان کے مقدمے میں عورت زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو اس پر حد نافذ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لعان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے جی، کہ ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ ٹھیک۔ جب آپ کسی پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں 4 گواہ لے کر آنا ہوں گے۔ اگر آپ 4 گواہ نہیں پیش کرتے تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا اور الزام لگانے والے کی پیٹھ پر قذف کے جرم میں 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے۔ ٹھیک۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا میاں بیوی کو بھی یہی کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی تعلق ہے، اس کا بڑا تقدس ہے۔ اس میں اگر میاں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا اس طرح کی کوئی صورت ہے، یا عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے شوہر کے معاملات اسی نوعیت کے ہیں، تو کیا وہ بھی 4 گواہ لائے؟ تو قرآن مجید نے اس میں ایک راستہ تجویز کیا، اس کو لعان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ میاں 4 قسمیں کھائے گا، یعنی شوہر یہ کہے گا کہ بجائے 4 گواہ پیش کرنے کے وہ 4 قسمیں کھائے گا اور یہ کہے گا کہ میں خدا کو گواہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں، 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو اور خدا کا عذاب مجھ پر نازل ہو۔ عورت اگر اس کے جواب میں قسمیں کھا لیتی، یعنی میاں نے قسمیں کھائیں، اسی طرح اپنے اوپر لعنت بھیجی، اور اس کے بعد عورت کو عدالت نے کہا کہ تم کیا کہتی ہو، تو اس نے بھی جواب میں یہ کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور 4 قسمیں کھا لی، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ معاملہ ختم ہوا، تفریق کرا دی جائے گی اور بس۔ اب ان کے درمیان فیصلہ میرا اللہ کرے گا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن اگر عورت نے قسمیں کھانے سے انکار کر دیا، یعنی مرد نے 4 قسمیں کھائیں، الزام لگایا، بیوی نے 4 قسمیں کھانے سے انکار کر دیا، تو اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ سزا کی مستحق قرار پا جائے گی، یعنی اس کو اعتراف پر محمول کیا جائے گا۔ یہ لعان کا قاعدہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس لعان کے قاعدے کے تحت پھر اسے سزا دی جائے گی، یہ حصہ نکال دیا ہے اس میں سے، یعنی جو موجودہ بل ہے اس میں یہ حصہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بل اس معاملے میں اب خاموش ہو گیا ہے، یوں نہیں ہے کہ حدود آرڈیننس میں تھا یہ چیز موجود تھی، اس کو نکال دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں حدود آرڈیننس اب جس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہے۔ میرے نزدیک اگر میں قانون کے ذہن سے جب دیکھتا ہوں تو اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا تو جج کا اختیار موجود ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر دے گا، یعنی مانے نہیں۔ اس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ کوڈیفائڈ لا ہے، اب ڈسکریشن اتنی نہیں ہے، اف اٹ از ناٹ ریٹن دیئر کہ یہ اگر اس طرح سے انکار کر دیا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بالکل زیادہ امکان یہی ہے کہ بری کر دیں۔ جی، میں یہی بیان کرنے والا تھا، لیکن خاموشی کی وجہ سے اب اس کا امکان پیدا ہو گیا، جس امکان کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی جج قرآن کی روشنی میں یا قرآن کی طرف مراجعت کیے بغیر اس کو رہا کر دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تصریح ہونی چاہیے تھی۔ میرے نزدیک یہ اعتراض بالکل درست ہے، اس کا اضافہ کیا جانا چاہیے۔ میں بھی اس کی اسی طرح حمایت کرتا ہوں اور میں نے مختلف موقعوں پر اس کی جانب توجہ بھی اسی لیے کرائی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جج کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، یعنی وہ چاہے تو قرآن مجید کی مراجعت کی بنیاد کے اوپر سزا دے دے، قانون خاموش ہے، وہ سزا دے سکتا ہے اور وہ اس کو مجرم قرار دے سکتا ہے، اس کو اعتراف کا مجرم قرار دے کے اس پر زنا کی سزا نافذ کر سکتا ہے، اور اس کا امکان بہرحال اس سے پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی کارروائی نہ کرے۔ اس وجہ سے تصریح ہونی چاہیے۔ مجھے آپ کے اس معارضے سے اتفاق ہے اور علماء بھی اس پر جو اعتراض کر رہے ہیں اس سے بھی اتفاق ہے۔
میرے نزدیک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی قانون میں صراحت ہونی چاہیے. موجودہ قانون کا مزاج اس صراحت کا تقاضا کرتا ہے. اچھا جاوید صاحب، ایک بہت بنیادی تھوڑا سا یہ کہنا چاہیے کہ سوشل فلاسفی کا ہمارے معاشرے میں بہت زیر بحث رہا. مولانا مودودی علیہ رحمۃ کے دور میں بہت اس پر گفتگو ہوئی. وہ چوری کے حوالے سے اس وقت ہوتی تھی، چونکہ بھوک بھوک کے نعرے بہت لگتے تھے نا اس زمانے میں. تو اب یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جس نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اور کتنا مشکل بنا دیا وہ یہ ساری سوسائٹی جانتی ہے، جس نے طلاق کو بھی بہت مشکل بنا دیا ہے. میں عربوں میں رہا ہوں 13 سال، ابھی بھی روایتی طور پر ان کے ہاں طلاق اتنی مشکل نہیں ہے، ان کے ہاں نکاح بھی اتنا مشکل نہیں ہے، اور جس میں ذرائع ابلاغ دن رات لگے ہوئے ہیں جذبات کو بھڑکانے میں، اور شہوانی ایک پورا کلچر پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کتنا کرین انصاف ہے کہ آپ ان کو کریکٹ کیے بغیر، ان بنیادوں کو کریکٹ کیے بغیر آپ یہ سزائیں نافذ کرتے ہیں. اگر ہم سزاؤں کے بارے میں جو قانون سازی قرآن نے کی ہے اس کو سمجھ لیں تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. لیکن میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ہمارے ہاں جو مختلف اہل علم کے نقطہ نظر رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک نقطہ نظر یہ رہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس معاشرے میں یہ سزائیں نہیں نافذ ہونی چاہیے. اس میں ہمارے دور کے ایک بڑے جلیل القدر اسکالر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ موجودہ حالات میں جو ترغیبات آپ نے پیدا کر دی ہیں، اس میں تو اگر کسی آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور آپ اس پر یہ سزا نافذ کرتے ہیں تو یہ بجائے خود ایک ظلم ہے. اور بہت سے مفکرین نے بھی اسی نوعیت کی آرا دی. شاہ ولی اللہ نے، اس کے بعد شبلی نے ان کی ایک عبارت الکلام میں نقل کرتے ہوئے، پھر علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک دوسرے زاویے سے یہ بات پیش کی کہ ہماری سوسائٹی کے حالات تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو سزائیں بیان کی گئی تھیں وہ عرب سوسائٹی کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی تھی. شاہ صاحب کا حقیقی مدعا کیا تھا میں اس پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن جیسے اسے سمجھا گیا اور جس طرح علامہ اقبال نے پیش کیا، اس سے ایک دوسرا نقطہ نظر سامنے آیا. اور وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ در حقیقت زمانہ قدیم سے متعلق سزائیں ہیں. موجودہ زمانے میں ہمیں اپنے معاشرے کے لحاظ سے نئی سزاؤں کا نفاذ کر دینا چاہیے. اسی میں ایک تیسرا نقطہ نظر بھی پیدا ہو گیا، اور وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بعض موقعوں پر سزا نہیں دی. اس طرح کے بعض واقعات جیسے عام الرمادہ میں قحط کے موقع پر ہوا، تو ہم بھی امام کو یہ حق دے دیں یا حکومت کو یہ حق دے دیں یا عدالت کو یا پارلیمنٹ کو حق دے دیں، کیونکہ اب امام کی جگہ پارلیمنٹ ہی لے چکی ہے، تو اس کو یہ حق دے دیں کہ وہ قانون سازی کر کے ان سزاؤں کو معطل رکھے. یعنی بعض لوگوں کے نزدیک ان سزاؤں کے نفاذ کا یہ دور ہی نہیں ہے. ایک نقطہ نظر یہ، بعض کے نزدیک یہ اس معاشرے کے لیے سزائیں تھیں، اس معاشرے کے لیے نہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی بھی ایک عبارت سے یہ نتیجہ نکالا لوگوں نے. شاہ صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں اس وقت نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ اس پہ لمبی تنقید کرنی پڑے گی. ان کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، اتنی بات میں واضح کر دوں. شبلی نے ان کی ایک عبارت نقل کی اور علامہ اقبال نے اس عبارت کو بنیاد بنا کر اس نقطہ نظر کی طرف اشارہ کیا. صرف اشارہ ہی کیا، کوئی حتمی فیصلہ نہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ حدود اللہ کا مکمل تعطل جو ہے وہ علامہ مطلب اس کے قائل ہو گئے. یعنی یہ انہوں نے اشارہ کیا اس جانب. اچھا دیکھیے علامہ کا اسلوب اس طرح کے معاملات میں یہ ہے کہ وہ بالعموم کوئی حتمی رائے نہیں دیتے، لیکن انہوں نے اس کو نقل کر کے یہ اشارہ کیا کہ یہ بھی ایک زاویہ نظر ہے جس کے لحاظ سے ہم کو سوچنا چاہیے. چنانچہ یہ 3 نقطہ نظر ہمارے یہاں موجود ہے. میرے نزدیک ان نقطہ نظر کے پیدا ہونے کی وجہ اصل میں قانون کے معاملے میں چند باتوں کو نہ سمجھنا ہے. قانون جس طریقے سے دیا گیا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں، مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا، مثال کے طور پر زانی کو 100 کوڑے مارنے کی سزا، قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو قرآن مجید کی اپنی زبان سے اگر آدمی واقف ہو تو وہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں. اچھا، یعنی یہ ابتدائی نہیں ہے، انتہائی سزائیں. ابتدائی بھی نہیں ہے اور ایک ہی سزا بھی نہیں ہے، بلکہ انتہائی سزائیں ہیں، ایکسٹریم پنشمنٹس ہیں. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے جب کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو یہ سزا آپ دیں گے. دیکھیے میں اس کو واضح کرتا ہوں خود قرآن کے اپنے نظائر سے. قرآن مجید نے زبان کے لحاظ سے جو اسلوب اس میں اختیار کیا وہ تو شاید ہمارے ناظرین نہ سمجھ سکیں. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس نے صفت کے صیغے استعمال کیے ہیں. یعنی جب ان جرائم کا ذکر کیا ہے تو فعل نہیں استعمال کیے. یہ نہیں کہا کہ جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا، یہ نہیں کہا جس نے چوری کا ارتکاب کیا، اس نے کہا چور کی یہ سزا ہے، زانی کی یہ سزا ہے. تو عربی زبان میں فعل کے بجائے صفت کے صیغے اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. لیکن آپ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے، خود قرآن نے یہ قانون سازی کر دی کہ جو لونڈیاں اس زمانے میں تھیں اور غلام تھے، ان کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوتی تھی، ماحول اچھا نہیں ہوتا تھا.
ان کو خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہوتی، سپریشن میں رہتے تھے، اور وہ جس حالات میں زندگی بسر کرتے تھے اس میں بڑا امکان ہوتا تھا کہ ترغیبات ان پر حملہ آور ہوں اور ان کے اندر وہ مدافعت بھی نہ پیدا ہوئی ہو جو ایک آزاد عورت یا آزاد مرد میں پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن نے کہا ان کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی. اب ظاہر ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کا اصول ہے. اچھا پھر مزید دیکھیے کیا کیا. مزید یہ فرمایا کہ اگر کسی لونڈی اور غلام کی تربیت اچھی ہوئی ہے، اس کو اچھے ماحول میں رکھا گیا ہے، اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اب نوعیت بدل گئی، تو اس صورت میں بھی اسے پوری سزا نہ دی جائے، نصف سزا دی جائے، یعنی 50 کوڑے مارے. سوشل سٹیٹس جو ہے اس کا لحاظ رکھا. اس وجہ سے میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں، دونوں، چوری کی سزا بھی اور زنا کی سزا بھی. یہ اس صورت میں دی جائیں گی جو جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو. اب ہم اس کو قانون میں لکھ دیں گے اور جج کو اس کا اختیار دیں گے کہ وہ جرم کی نوعیت بھی دیکھے، مجرم کے حالات بھی دیکھے. مجرم کے حالات میں اس کے ذاتی حالات بھی دیکھے جائیں گے، اس کے معاشرتی حالات بھی دیکھے جائیں گے، اس کے سماجی حالات بھی دیکھے جائیں گے، اس کی معاشی صورتحال بھی دیکھی جائے گی، اور اسی طریقے سے دوسری تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہ جو شادی کی بحث پیدا ہوگی، شادی شدہ غیر شادی شدہ کی، اس کو لوگوں نے قانون میں ایک چیز بنا لیا. میں نے اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا، لوگوں نے اس کو یہی دیکھا سمجھا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. یعنی ایک آدمی شادی شدہ ہے، اچھا شادی شدہ تو ہے، بیوی 4 برس سے میکے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی یہ حالات ہے نا. تو جس طرح آپ اس کے انفرادی حالات کو دیکھتے ہیں، اس کے سماجی حالات کو دیکھتے ہیں، اس کے معاشرتی حالات کو دیکھتے ہیں، اسی طرح جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان ترغیبات کو بھی دیکھا جائے گا. تو قانون کی کتاب میں اگر ٹھیک تصریح کے مطابق اور صحیح تعبیر کے مطابق یہ سزا لکھ دی جائے کہ یہ انتہائی سزا ہے، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے یہ سزا دی جائے گی، اس وقت دی جائے گی جب وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا. یعنی یہ جتنی باتیں پیدا ہوئی ہیں، شاہ ولی اللہ نے جو کچھ کہا، اگر کہا، یعنی میرے نزدیک ان کی بات کی ایک دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، یا شبلی نے جو بات الکلام میں نقل کی، یا اسی طرح علامہ اقبال نے جو بات اس سے اخذ کی، یہ ساری باتیں اور پھر اس کے بعد جو تفریحات اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے کی، یہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر اصل بات کو سمجھ لیا جاتا. اب دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے ایک اور خطرناک نتیجہ لوگوں نے نکالا کہ امام اللہ تعالیٰ کے حدود کو معطل کر سکتا ہے. دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چوری کے مجرموں کو سزا نہیں دی. میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دیتے تو قرآن کے خلاف کرتے، یعنی یہ انہوں نے کسی سزا کو معطل نہیں کیا. معطل کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سزا تو لاگو ہو گئی تھی، امام نے اپنا اختیار استعمال کیا، نہیں انہوں نے قرآن کے منشا کے مطابق سزا نہیں دی. یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اس کا تقاضا کر رہے تھے کہ اس کو سزا نہ دی. تو اس وجہ سے اگر آپ قانون کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں تو یہ سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں. قانون کی کتاب میں سزا لکھی ہوگی، جج دیکھے گا، عدالت دیکھے گی، جرم کی نوعیت بھی دیکھے گی، مجرم کے حالات بھی دیکھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ سزائیں نہ دی جائیں، اور ممکن ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ جس میں سزائیں دے دی جائیں. ممکن ہے کہ کسی انفرادی معاملے میں سزا سے اجتناب کیا جائے، اور ممکن ہے کہ بہت سے معاملات میں رعایت کی جائے، اور کسی انفرادی معاملے میں جج یہ فیصلہ کرے کہ یہاں تو حالات بھی اچھے ہیں، جرم کی نوعیت بھی اسی طرح کی ہے، مجھے سزا دینی چاہیے. سزا کی تعبیر کو اگر درست کر دیا جائے جس طرح قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو اس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. وہ ہر طرح کے حالات میں ہماری قانون کی کتاب میں موجود ہوگی، اور ہر طرح کے حالات میں اس کے نفاذ کے مواقع بھی ہوں گے، اور وہ بعض حالات میں نہیں بھی دی جائے گی یا کمتر صورت میں دی جائے گی، جیسے قرآن نے 50 کوڑے کر دیا. اچھا 50 کوڑے میں میں نے تو عرض کیا نا جی کہ لونڈیوں کے بارے میں یہ کہا 50 کہ ان کو دی نہیں جائے گی، اور ان کے اگر سوشل سٹیٹس کو، کنڈیشنز کو اگر ان کے حالات ایسے ہیں تو پھر 50 کوڑے مارے جائیں. ٹھیک، اس سے یہ قانون بالکل واضح ہے. اچھا یہ ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ آیا یہ جو سیکسول افینس ہے یہ فرد کے خلاف جرم ہے یا سائملٹینیسلی اسی وقت ریاست کے خلاف بھی جرم ہے؟ کیونکہ اب یہ ہے کہ اس قانون جو نیا قانون ہے اگر کسی نے اعتراف کر لیا ہے تو حکومت پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرے. یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح سے یہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ معاشرے کے خلاف بھی جرم ہے. یعنی جو قانون اللہ تعالیٰ نے معاشرت کا ہمیں دیا ہے اس کی روح سے میاں بیوی کا تعلق ہے جس کی بنیاد پر پورا تمدن قائم ہوتا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 20-22 سال کی عمر میں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، پاؤں پر چلتا ہے، گھٹنوں پر کھڑا ہوتا ہے، لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، شباب کی منازل طے کرتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے. اس سارے مرحلے سے گزرنے کے لیے اسے ماں اور باپ کی، خاندان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو اپنی ناگزیر ضرورتوں کے لیے محتاج ہوتا ہے.
وہ تہذیب پاتا ہے، وہ تربیت پاتا ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے، اسے سوسائٹی کی اقدار منتقل کی جاتی ہیں، وہ جانور کے بچے کی طرح جبلتوں کا پیرو نہیں ہوتا، اس کی فطرت کو آپ ایک خاص طریقے سے تہذیب کے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں. پھر شباب کے کتنے سال ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. 20-25 سال 30 سال کے بعد بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں بعض اوقات وہ نوبت آ جاتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی آدمی پھر ناتواں بچے کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی سنبھالنے والا چاہیے، کوئی خاندان چاہیے، کوئی اس کو نفسیاتی تسکین دینے والا چاہیے. تو پورے انسان کو اگر سامنے آپ رکھ کر دیکھیں تو اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو وہ تقدس دیا جائے جو اسلام دیتا ہے، اور خاندان کے ادارے کو قائم رکھا جائے. اور اسلامی تہذیب کو اگر آپ چند نکات میں بیان کریں تو وہ نام ہی اصل میں 3 چیزوں کا ہے. یعنی اس کے مظاہر کے لحاظ سے دیکھیں، حقیقت کے لحاظ سے تو وہ عبودیت کی تہذیب ہے. یعنی بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک عبد اور بندے کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے. یہ تو اس کی حقیقت ہے. لیکن اگر آپ اس کے ظہور کو دیکھیں تو 3 ہی صورتوں میں ہوتا ہے. حفظ مراتب، یعنی یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے. یہ بھی مراتب کا تعین ہے جو ہماری سوسائٹی میں یا ہماری تہذیب میں یا ہمارے مذہب میں کر دیا گیا ہے. حفظ مراتب، حفظ فروج، یعنی حفظ مراتب کے قانون کے مطابق خاندان بنے گا. خاندان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ شرمگاہوں کے معاملے میں احتیاط کا رویہ اختیار کیا جائے اور میاں بیوی کے تعلقات ہی کو تقدس حاصل ہو اور اس دائرے سے باہر تعلقات کو جرم قرار دیا جائے. اب جب اس زاویے سے آپ دیکھیں تو تیسری چیز اس میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی ہم اپنے معاشرے کے بارے میں بے تعلق نہیں رہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھائی اور بھلائی اس معاشرے میں نشو و نما پائے اور برائی کو ختم کیا جائے. 3 چیزوں پر اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس میں بڑی بنیادی چیز حفظ فروج ہے. اب حفظ فروج یا شرمگاہوں کی حفاظت یا بدکاری سے اجتناب یا عفت معابی کا کلچر پیدا کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے، ہماری تہذیب کا تقاضا ہے. اس کو اگر سامنے رکھ کر آپ اسلامی معاشرے کو سامنے رکھیں تو پھر یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ زنا صرف حدود الہی کی خلاف ورزی نہیں ہے، ایک خدا کی شریعت کے خلاف اقدام کر کے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے خلاف جرم بھی ہے. اس وجہ سے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ اس پر بہت کڑی شرائط عائد کر دی. یعنی 4 گواہ ہوں گے، وہ آ کر گواہی دیں گے، اس کے بعد معاشرہ اپنے عمل کا آغاز کرے گا. لیکن سزا کو آپ دیکھیے کس اصول پر بیان کی گئی، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے. 100 کوڑے مارے جائیں گے اور یہ شخص اب کسی عفیفہ سے نکاح نہیں کرے گا کبھی سزا یافتہ ہو جانے کے بعد. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر عفت معابی کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے. بلکہ میں اشارہ کر دوں اس جانب کہ قرآن مجید نے جس جس جگہ نکاح کا ذکر کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ صرف عفت معاب مرد کا نکاح ہو سکتا ہے کسی عفت معاب بیوی کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زانیہ کسی عفیف کے ساتھ، کسی پاک دامن مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زانی کسی پاک دامن خاتون کے ساتھ نکاح کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کلچر ہے، کیا تہذیب ہے جس کو نشو و نما دینا پیش نظر ہے. اس کے لحاظ سے یہ معاشرے کے خلاف بھی جرم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کیا اور اللہ ہی نے اس کو جرم قرار دیا ہے، اس وجہ سے یہ انہی حدود کے مطابق نافذ کی جائے گی جو حدود اللہ نے بیان کر دی ہے. زنا بالجبر کا معاملہ البتہ مختلف ہے، وہاں نہ 4 گواہوں کی ضرورت ہے، نہ مقدمے کو اس طرح سے قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اسٹیٹ بھی مداخلت کرے گی. وہاں ایک مظلوم عورت کو، یا اگر بعض حالات میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ مرد بھی مظلوم ہو سکتے ہیں اس میں، تو جو بھی اس میں استغاثہ دائر کرتا ہے اس کی دادرسی ہونی ہے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے. وہاں مسئلہ انصاف دینے کا ہے اور یہاں معاشرے کو ایک برائی کی اشاعت سے روکنے مقصود. لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا، دیکھیے یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے، سوسائٹی کے نامز کی وائلیشن ہے، کیا یہ اسٹیٹ کے خلاف بھی جرم ہے؟ یہ اسٹیٹ کوئی چیز نہیں، اصل میں معاشرے کے وجود کا اجتماعی نظم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. لہذا جب کوئی اسٹیٹ کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں، جب کوئی جرم معاشرے کے خلاف ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کارروائی کون کرے گی. معاشرہ تو سارا کا سارا مل کر نہیں کارروائی کرتا، معاشرے کا ظہور ہوتا ہے نظم اجتماعی کی صورت میں، اور نظم اجتماعی کو آپ اسٹیٹ کہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ایک اعتراف ہو رہا ہے اور اس قانون کے تحت اعتراف کی صورت میں حکومت پر لازم نہیں کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے، تو پھر ایک بڑی بنیادی تبدیلی تو آ گئی. حکومت تو اس میں مقدمہ قرآن کی اسے دائر کر ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ حکومت جب مقدمہ دائر کرنا چاہے گی جناب رضا کے معاملے میں تو اس کو بھی 4 گواہی پیش کرنے ہوں گے. تو اگر 4 گواہ نہیں ہے، چنانچہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو قرآن نے خود بیان کر دی. یعنی قرآن مجید نے ایک اور مثال اس کی بیان کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر کہبہ عورتیں ہیں، جیسے کہ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عربوں میں قحبہ عورتیں موجود تھیں جو بازار میں بیٹھتی تھیں اور دعوت گناہ دیتی تھیں. اس طرح کی عورتیں موجود ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان عورتوں سے سوسائٹی کو کیسے پاک کیا جائے. سزا دی جائے گی یا کوئی اقدام کیا جائے گا؟ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو اس نوعیت کی عورتیں ہیں ان پر بھی 4 گواہ طلب کرو. یعنی اب اسٹیٹ کو جب حکم دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ ان پر 4 گواہ طلب کرو. معاشرے کے اندر سے 4 گواہ اگر آ کے یہ کہیں گے تب ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو اسٹیٹ کارروائی اگر کرے گی تو اس کو بھی بہرحال اس سارے عمل سے گزرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک پولیس والے نے آ کے ایک بات کہہ دی اور اس کی بنیاد پر مقدمہ درج کرا دی. یہ پیچیدگی ہے. تو اس پیچیدگی کو حل کرنے نہیں، لیکن اگر اعتراف کر لیا ہے، اگر اعتراف کرنے تو سزا دی جائے گی. پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ نہیں. اچھا، اعتراف کر دیا پھر حکومت مقدمہ درج کر ظاہر بات ہے. پھر اعتراف لیکن اس قانون میں، نئے قانون میں یہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اعتراف پر سزا دی جائے گی یہ تو قانون میں آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اعتراف پر لازماً سزا دے دی جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے کہا تو آپ نے کہا جاؤ توبہ کرو جا کر. تم نے شاید یہ کام نہیں کیا ہوگا، تم نے نماز پڑھی ہے، جاؤ اللہ سے استغفار کر لو. تو اعتراف پر بھی آپ نے پہلے مرحلے میں ٹالنے کی کوشش کی ہے. یعنی اس معاملے میں ایک رویہ بھی ہے جو سامنے آتا ہے. اور اگر کسی نے مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی ہے تو اس کو کہا ہے کہ تم نے چادر کیوں نہیں ڈال دی، تم نے پردہ کیوں نہیں ڈال دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اسٹیٹ کو آگے بڑھ کر یہ اقدامات. اچھا، یہ جو ہے سزا سے گریز کا معاملہ، اس سے بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، چونکہ جناب سیدنا پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا مطالعہ اس طرح سے نہیں ہے لوگوں کا. یہ جو ابھی آپ نے فرمایا چادر ڈال دی ہوتی، گریز فرمایا سزا دینے سے، تھوڑی سی اس کی وضاحت تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب سیدنا پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ خود اس معاملے میں کیا تھا، اور وہی ہمارے لیے زنا کے معاملے میں ہے. یعنی چوری کے معاملے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، قتل کے معاملے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک شخص کے خلاف اقدام ہوتا ہے، کسی کا مال لوٹ لیا گیا ہے. اسی طرح زنا بالجبر کے معاملے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. زنا بالرضا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور معاشرے کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہو گیا. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو وہ کوئی فساد نہیں پھیلا رہا یا کسی کے خلاف آفینس نہیں کر رہا یا آگے بڑھ کر کسی کی آبرو نہیں لوٹ رہا یا کوئی استغاثہ لے کر نہیں آیا یا کسی کی مظلوم کی داد رسی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس میں حضور نے یہ رویہ اختیار کیا. آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ اس معاملے کی عام اشاعت نہ ہونے پائے. دیکھیے، جب ایک شخص کو زانی قرار دے دیا گیا، سزا بھی بہت سخت ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ اب اس کی شادی بھی کسی عفیفہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اس نوعیت کی سزا دینے سے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. تو آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے. اگر یہ اعتراف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ندامت موجود ہے، خدا کی طرف رجوع کا جذبہ موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو رسوا کیا جائے سوسائٹی میں اور پھر اس کی کوئی عزت باقی نہ رہے، اس کی حیثیت عرفی ختم ہو جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تلقین نصیحت کا طریقہ اختیار کر کے جرم کو ختم کیا جائے. یہ پیغمبرانہ حکمت ہے اور اس کو اس معاملے میں پیش نظر رکھنا چاہیے. یہاں بھی چونکہ زنا کا آرڈیننس ہی زیادہ تر زیر بحث ہے تو اس کی روح میں بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس لیے اس میں خام خواہ اسٹیٹ سامنے آ کر مقدمات درج کرائے اور اس طرح کے معاملات کرے، وہ اگر نہیں رکھا گیا تو شریعت کے کسی قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. چوری میں البتہ ہونا چاہیے، زنا بالجبر میں ہونا چاہیے. وہ تمام جرائم اسی اصول پر طے ہونے چاہیے جن میں کسی کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے اور وہ استغاثہ لے کے ہمارے پاس آتا ہے. اچھا، نئے قانون کے تحت حکومت کے پاس یہ حق باقی ہے کہ وہ حدود کی سزا کو معطل کر دے یا ختم کر دے. یہ اختیار تو آئین میں آپ کے لکھا ہوا ہے. اس اختیار پر الگ سے بحث ہونی چاہیے. اس کا نئے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے آئین میں ہمیشہ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صدر مملکت سزا کو معاف کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا مرزا طاہر کے معاملے میں کیا ہوا. اس کو عدالت نے موت کی سزا دے دی تھی، پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی، لیکن بعد میں صدر مملکت نے اس کو رہا کر دیا، معاف کر دیا. تو اس معاملے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو نقطہ لکھا ہے، اس کو اگر بیان کرنا ہے یا اس کو زیر بحث لانا ہے تو یہ آئین میں ترمیم کے حوالے سے زیر بحث آنا چاہیے. یہ حدود آرڈیننس سے متعلق ہے. یعنی جو پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے کلیمنسی کے جو اختیارات ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کے ہی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے صدر مملکت کے اور گورنر کے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر اس کو بالکل منطبق کرنا ہے شرعی اسپرٹ سے تو پھر وہاں آئینی ترمیم ہوگی، ورنہ وہ جب تک آئین میں یہ چیز موجود ہے کسی قانون میں نہ بھی ہو تب بھی اس کا اطلاق ہو. یعنی یہ قانوناً اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے تحت جو سزائیں ہوں گی صدر اس پہ وہ شامل کر بھی دیں تو آئین تو بہرحال بالا تر ہے. یہ تو ایک پارلیمنٹ ایکٹ ہے جو آپ پاس کر رہے ہیں.
آئین میں جو یہ اختیار ماتحت دیا ہے گیا اس کے آئین کے اوورال جو کانسٹیٹیوشن، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اس چیز کی جانب توجہ نہیں ہوئی ان کی کہ یہ تو ایک آئینی اختیار ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں دو رائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ جب تک یہ آئینی اختیار موجود ہے، کسی قانون میں آپ 1000 باتیں بھی لکھ دیں، یہ اختیار موجود رہے گا اور آئین کے تحت صدر مملکت اقدام کریں گے۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ صرف زنا ہی تو جرم نہیں، قتل بھی تو جرم ہے، اور اس میں اس اختیار کا بھی کل استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ ابھی تو ہم دوسروں کے ریفرنس سے بات کرتے رہے، اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوسائٹی کو ایک بہتر اخلاقی اینٹی بنانے کے لیے یہ کام پہلے ہونے چاہیے تھے یا کچھ اور کام پہلے ہونے چاہیے تھے؟ یعنی معاشرتی ڈیولپمنٹ ہے، اخلاقی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی پیریڈ مقرر ہو جانا چاہیے تھا، یا یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے ہونا چاہیے؟ ایک اور دوسری یہ کہ آپ اس بل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، میرے نزدیک تو یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کسی تیاری کے بغیر نہیں ہوا، معاشرے کو سمجھے بغیر ہوا۔ یعنی جب ضیاء الحق صاحب نے بھی آرڈیننس نافذ کیے تو جن پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا تھا، پرانی فقہ ہمارے ہاں جو صورت اختیار کر چکی تھی، علماء کی تعبیرات نے جو صورت اختیار کر لی تھی، جدید قانون میں جو ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، معاشرہ جس مقام پر کھڑا تھا، ان تمام چیزوں کا لحاظ کیے بغیر گویا حدود ہی کو اسلام قرار دے کر نافذ کر دیا گیا۔ پہلے ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے، اس وقت مسلمان امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی جہالت اور اس کی غربت ہے۔ جب تک آپ اس معاملے میں ایک بڑی جنگ نہیں لڑتے، میں تو اس کو جہاد کبیر کہتا ہوں، یعنی جہالت کے خلاف جہاد کبیر اور غربت کے خلاف جہاد کبیر، اس وقت تک اس طرح کے 10 قوانین نافذ کر لیں، معاشرے میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ معاشرے میں کبھی سزاؤں سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ سزائیں تو اس وقت دی جاتی ہیں جب آپ معاشرے کی تعلیم سے، تربیت سے بہت اصلاح کر لیتے ہیں اور پھر کہیں انحراف ہوتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ معاشرہ ایک وجود کی حیثیت سے قائم ہے، اس میں بہرحال کوئی نہ کوئی قانون ہوگا۔ آپ اگر بدکاری کی یہ سزا نہیں دیں گے تو کوئی اور سزا دیں گے۔ آخر ہمارے یہاں پاکستان پینل کوڈ موجود ہے، تو اس میں اگر میری تعبیر کے مطابق یہ سزائیں شامل بھی کر دی جاتی تب بھی کوئی قیامت نہ آ جاتی۔ یعنی جب آپ یہ لکھ دیتے کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں، جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھ کر دی جائیں گی، اور مجرم کے حالات میں اس کے ذاتی حالات، انفرادی حالات، سماجی حالات، معاشرتی حالات سب پیش نظر رہیں گے، تو پھر یہ مسئلہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ اگر غلط تعبیر سے آپ ایک کام کرتے ہیں تو پھر وہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پہلے کیا کیا جائے، بعد میں کیا کیا جائے۔ اگر اسی تعبیر کو اختیار کرنا تھا تو پھر پہلے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کو بہتر کیا جائے، معاشرے کے حالات درست کیے جائیں، اور اسلام کو بھی معاشرے کی تہذیب بنایا جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قانون سے کوئی چیز تہذیب نہیں بنتی، تعلیم، تربیت اور ماحول سے تہذیب۔ ہم اس وقت تہذیبی بحران میں مبتلا ہیں۔ مغرب کی تہذیب ہم پر پوری طرح غلبہ پا چکی ہے، میڈیا نے اس کو ہمارے گھروں تک، ہمارے بیڈ رومز تک پہنچا دیا ہے، اور ایک نئی تہذیبی قدر ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حیا کے پرانے تصورات بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چیزیں جن کو آج سے 25-30 سال پہلے ہم سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کو دیکھنے پر مجبور ہیں اور پورے خاندان کے اندر بیٹھ کر دیکھنے پر مجبور ہیں۔ اتنے بڑے تہذیبی بحران میں آپ پہلے اپنے آپ کو کسی جگہ کھڑا کر لیں، اس کے بعد ان چیزوں کی جانب اقدام کریں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن اب جب یہ ہو گیا ہے تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حدود کو اب نکال کے پھینک دیں، اب اس کی صحیح تعبیر کے مطابق ان حدود کی آپ ان کا نفاذ کریں۔ اور میں تو اسی وجہ سے بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی الگ آرڈیننس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس پاکستان پینل کوڈ موجود ہے، جہاں جہاں اس میں ان جرائم کا ذکر ہوا ہے وہاں 2 سطروں کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے ہوں گے تو جج یہ سزا دے گا۔ اچھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو بل ہے جو اب قانون کی شکل اختیار کر چکا، نافذ ہو چکا، اس میں آپ کے نزدیک 1 2 3 کر کے اچھی باتیں کون سی ہیں، قابل اعتراض باتیں کون سی؟ دیکھیے جی، اچھی باتیں صرف 2 ہوئی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو غلط قسم کے مقدمات جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے قائم ہو جاتے تھے، جس میں بعض اوقات خواتین جیلوں میں پڑی سڑتی رہتی تھیں اور ان کو زنا بالجبر کے مقدمے وہ آتی تھی، اور بعض اوقات زنا بالرضا کے مقدمے میں جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں تو چونکہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی گواہ نہیں ہوں، تو جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں اور بہت سے شواہد اور بہت سے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہوتی تھی تو اس میں مکمل ازالہ ہو گیا۔ یعنی اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا کہ اس طرح قانون کا غلط استعمال کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک پروسیجرل نوعیت کی چیز ہے، اس سے اصل قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کے نفاذ کے طریقے میں ایسے حدود شرائط قائم کر دیے گئے ہیں جس سے اب اس نوعیت کا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھی بات یہ ہے، اور دوسری اچھی بات جو میرے نزدیک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی اسلامی قانون کا نفاذ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوا۔
میں چونکہ شدت کے ساتھ اس رائے کا حامل ہوں کہ میری رائے ہو، آپ کی رائے ہو، تمام علماء کی رائے ہو، ابو حنیفہ، شافعی اور مالک اور احمد بن حنبل کی رائے ہو، کسی بڑے سے بڑے شخص کی رائے بھی ہو، یہ معاشرے کے اجتماعی نظم کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس رائے کو قبول کرتا ہے۔ میرے نزدیک اگر اس میں 1000 غلطیاں بھی ہوں اور پارلیمنٹ نے اس کو قانون کی حیثیت دے دیا تو اب یہ قانون ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ اس سے میرا یہ حق ختم نہیں ہوتا کہ میں اس پہ تنقید کروں، میں اس کی غلطی واضح کروں، میں لوگوں کو قائل کروں۔ ممکن ہے آج کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، کل کی پارلیمنٹ اس کی اصلاح کر کے میری رائے کے مطابق یا آپ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پھر واقع مان لی گئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کسی تھیوکریسی کی حیثیت سے قائم نہیں کیا، یہاں کسی کا نہاب اور کسی کا تسلط قائم نہیں ہو سکتا، یہاں پارلیمنٹ ہے جس کو دین کی تعبیر کو قبول کرنا ہے۔ دین کی تعبیرات 10 ہو سکتی ہیں اور آراء 15 ہو سکتی ہیں، لیکن کس رائے کو قانون کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے یہ فیصلہ کرنا نہ جاوید احمد غامدی کا کام ہے، نہ مولانا تقی عثمانی کا کام ہے، نہ علماء کی کسی جمعیت کا کام ہے، نہ کسی خاص ادارے کا کام ہے، نہ نظریاتی کونسل کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ہمارا کام رائے دینا ہے، اپنی رائے کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور ہماری رائے کے مطابق اگر غلط قانون بن گیا ہے تو وہ قانون نافذ ہو جائے گا، ہم اس قانون کی غلطی واضح کرتے رہیں گے اور اپنے اس حق کو استعمال کر کے رائے عامہ کو ہموار کریں گے کہ اس قانون میں تبدیلی ہو۔ اچھا، یہ 2 باتیں صحیح ہوئی ہیں۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں میرے نزدیک، تو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں اس معاملے میں کہ اس میں وہ ساری غلطیاں موجود ہیں جو پہلے قانون میں تھیں۔ یعنی دینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس اصول کی وضاحت کی کہ میرے نزدیک زنا کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے، یہ انتہائی سزا ہے۔ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتے ہو تب دی جائے گی۔ اس اصول کو نہ حدود آرڈیننس جو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا تھا وہ مانتا ہے، نہ یہ بل مانتا ہے۔ اس میں بھی وہی سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ کنوارے کی سزا 100 کوڑے ہے اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔ اس اصول کو اس میں نہیں تسلیم کیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہی کس کی ہوگی، یہ قانون بھی یہی کہتا ہے، اور ضیاء الحق صاحب کا آرڈیننس بھی یہی کہتا تھا کہ 4 گواہ مرد بھی ہونے چاہیے اور مسلمان بھی ہونے چاہیے۔ میرے نزدیک یہ دونوں شرطیں قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی، اٹس ویری انٹرسٹنگ، اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت۔ نہ یہ بات قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے صرف اربعۃ شہداء کا ذکر کیا، 4 گواہ ہونے چاہیے، یعنی گواہ مرد ہونا چاہیے، گواہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی شرط بالکل عائد نہیں کی گئی۔ تمہارے اندر سے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، 4 گواہ تم پیش کرو گے، وہ 4 گواہ عدالت کا کام ہے۔ اچھا، ذرا ایک بات بتا دیں کہ عربی زبان میں جب گواہ یعنی کہنا چاہیے کہ نون کے طور پہ، اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں مذکر مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن حکیم میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ 4 فیمیل یا میل فیمیل؟ یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ سے عرض کروں کہ جس زمانے میں شہادت کا قانون شریعت کورٹ میں زیر بحث آیا تو اس میں جسٹس گل محمد صاحب عدالت کے سربراہ تھے، چیف جسٹس تھے، وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ علماء نے کچھ عربی کی بحث اس میں شروع کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اربعۃ شہداء کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ 10 تک عدد اگر مؤنث ہوگا تو پھر معدود مذکر ہوگا۔ تو اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن 4 مرد گواہوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو میں عدالت میں گیا اور میں نے اس میں استدلال کر کے یہ بتایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یعنی عربی زبان سے اس سے بڑھ کر کوئی ناواقفیت نہیں ہو سکتی۔ عربی زبان میں جس طرح یہ اصول ہے مذکر اور مؤنث کا، اسی طرح وہ اسماء جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اس قاعدے کے نظائر خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اسی اسلوب کے اوپر یہ بات بیان کی ہے، بلکہ ایک جگہ تو نر اور مادہ جوڑوں کا ذکر کرتے ہوئے ثمانیت ازواج کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس میں صراحت کر دی ہے کہ اس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صرف گواہوں کا ذکر کیا ہے، نہ وہ اس پر مرد ہونے کی پابندی لگا رہا ہے نہ مسلمان ہونے کی پابندی لگا رہا ہے۔ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ گواہ کا جائزہ لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کی گواہی کو رد کر دے اور غیر مسلم کی گواہی کو قابل اعتنا سمجھ کے قبول کر لے۔ گواہی میں اصل چیز یہ ہے کہ عدالت کا اطمینان ہو جائے کہ گواہ سچا ہے اور گواہی دے رہا ہے۔ نہ ہر آدمی جو غیر مسلم ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ضرور جھوٹ بولے گا، اور نہ ہر عورت کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضرور بھول جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روح سے میں نے اس پر بڑی تفصیلی تحریریں لکھی ہیں، ان تمام دلائل کا جائزہ لیا ہے۔ میری کتاب برہان میں بہت تفصیلی مباحث ہیں اس پر، اور اس میں میں نے واضح کر دیا بالکل کہ قرآن مجید کی روح سے گواہی پر ہرگز کوئی پابندی، جرائم کی گواہی پر کسی قسم کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی، نہ جنس کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر۔ یہ اس بل میں بھی ہے اور یہ حدود آرڈیننس میں بالکل اسی طرح تھا۔
تو یہ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس لحاظ سے وہ پہلی بات بھی ویسے ہی ہے, یہ دوسری بات بھی اسی طرح ہے. زنا بالجبر پر ہم ابھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں پہلے بل میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی ایک بالکل ہی غیر معقول بات تھی اور اس میں بھی ایک دوسری صورت ہے. اس میں ایک ترمیم اور کر دی گئی ہے جو میرے نزدیک ایک مزے کا خیز ترمیم ہے, وہ فحاشی کے عنوان سے قائم کی گئی ہے. اور آپ سے میں دلچسپ بات عرض کروں کہ فحاشی کی تعریف کیا کی گئی, لیوڈنس یا فحاشی کی تعریف اس میں یہ کی گئی ہے کہ مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے جنسی تعلق. سوال یہ کہ زنا اور کیا ہوتا ہے, یعنی اب تک تو ہم یہی جانتے ہیں. اچھا, مولانا تقی عثمانی نے اس کیا کہنا چاہیے ترمیم کی بڑی تعریف کی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زنا بالرضا کی اب دو قسمیں ہو گئی, یعنی زنا بالجبر اور زنا بالرضا الگ الگ چیزیں, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. لیکن اب زنا بالرضا کی دو قسمیں ہمارے قانون میں ہو گئی. ایک زنا بالرضا وہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو 4 گواہ چاہیے کہ آپ اس کی تہمت لگائیں. دوسرے قسم کے زنا کے لیے 2 گواہ کافی ہیں. ایک قسم کی زنا وہ ہے کہ جس کے لیے اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو آپ کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں قذف کی سزا کے طور پر. دوسری قسم کے زنا میں اگر آپ 2 گواہ نہیں پیش سکے تو آپ کو 5 سال کی سزا دی جائے گی. یہ میرے نزدیک بالکل ایک مزے کا خیز چیز ہے. میں نے تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر قانونی وجوبوں کا کوئی میوزیم قائم کیا گیا تو اس ترمیم کو اس کی نظر کر دینا چاہیے. قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ جب آپ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے اب زنا کا مقدمہ, بدکاری کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک بات آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جن معاملات کو یعنی اللہ پاک جن پہ سزا نہیں دینا چاہتے, کیوں مصر ہے پاکستانی سوسائٹی کا مسلم کہ اس پہ سزا ضرور دے؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ کہتا ہوں کہ جب پروردگار نے, اس کے رسول نے یہ رویہ اختیار کیا کہ 4 گواہوں کی شرط عائد کر دی, یہ بتا دیا کہ دیکھو اس طرح کی جرائم کی اشاعت نہ کیا کرو. جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نازک موقع پر بھی یہ کہا کہ تم نے اس پر پردہ کیوں نہیں ڈال دیا. جب ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں ایک پہاڑ کی ترائی میں وہ سب کچھ کر گزرا جو کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے, اب میرا کیا معاملہ ہوگا. آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ابھی, اللہ معاف کرے گا. تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس معاملے میں یہ رہا ہے تو میں نہیں جانتا کہ اس میں سزا دلوانے کی کیا جلدی ہے اور اس معاملے میں اتنا اصرار کیوں ہے. اچھا, جو بات یہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ کم تر درجے میں جرم ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ تو گواہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بستر میں مثال کے طور پر دیکھا, یا اس طرح ہی کوئی چیز بیان کرتے ہیں. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انتہائی سزا ہے. جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ کر کے عدالت کم سزا دے سکتی ہے, لیکن جرم کا الزام لگانے کے لیے تو ہر حال میں 4 گواہ چاہیے ہوں گے. کیا فرق ہے اس میں کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں نے ان کو بدکاری کرتے دیکھا ہے, یا اس نوعیت کا کوئی بیان دے دیا. آدمی کی حیثیت عرفی تو ختم ہو گئی. قرآن نے اس کی حفاظت کی ہے اور اصرار کیا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر تم نے دیکھی ہے ایسی کوئی چیز تو اپنے بھائی کو تلقین کرو, نصیحت کرو, اس کے جرم پر پردہ ڈالو اور یہ کوشش کرو کہ اس کا افشا نہ ہو. دیکھیے بات یہ کہ یہ ایسا جرم ہے کہ آدمی ایک بار مجرم قرار پا جائے تو پھر وہ جری ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کی اصلاح اس نوعیت کی محبت کے ساتھ کی جائے. بات یہ ہے کہ جرم اور اخلاقی معاملات کی اصلاح یہ کبھی بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی قانون نہیں کر سکا. قانون تو فساد فی الارض کو روکتا ہے, خرابہ کو روکتا ہے, بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب کو روکتا ہے, انصاف دلانے کے مرحلے پر حرکت میں آتا ہے. سوسائٹی کی اخلاقی اصلاح کے لیے آپ کو اس کی تعلیم کی, اس کی تربیت کی, ماحول کی, صالحین کی صحبت کی, بحیثیت مجموعی ترغیبات کے خاتمے کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ اس جانب دینی چاہیے, نہ کہ اس طرح کی شکیں شامل کرا کے ایک مزے کا خیز قانون بنانے کی کوشش کریں. میرے پاس اس سے کم کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے لیے. میں جائزہ لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے اس قانون کے نتیجے میں زنا کی سزا اور قذف کا قانون دونوں بالکل معطل ہو گئے ہیں اور سب علماء اس پر بالکل خوش ہیں, بلکہ انہوں نے اصرار کیا کہ یہ ترمیم شامل کی جائے. اچھا جاوید صاحب, ہمارے پاس 2 منٹ باقی. ایک بات میں آخر میں اب ایک طرح کی آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں, سوال بھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ویسٹ اپنی NGOs کے ذریعے سے اب ہماری قانون سازی اور آئین سازی میں بھی داخل ہو گیا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے واضح ہیں. اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو کنزرویٹو طبقہ ہے وہ کسی علمی بحث گفتگو کے لیے اور فہم و فراست کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس نے تلوار نکال لی ہے اور وہ جہاد پہ روانہ ہو گیا ہے. کیا کریں گے ہم, کہاں پہنچیں گے؟ میں تو اس کو بڑی علم انگیز صورتحال سمجھتا ہوں. میرے نزدیک
مغرب بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی حدود سے تجاوز ہے، وہ آج نہیں کر رہا. آپ قرارداد مقاصد جس زمانے میں اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اس وقت کے ذرا اخبارات نکال کے دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ مداخلت اس وقت سے ہو رہی ہے جب سے ان کو استیلا اور تغلب دنیا پر حاصل ہوا ہے. میں اس پر بھی کوئی تعجب کا اظہار نہیں کرتا. میرے نزدیک جب بھی دنیا میں کوئی سپر پاورز اس طرح قائم ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے اثرات لازماً لوگوں پر قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ قانون سازی میں مداخلت کرتی ہیں، وہ خراج لینے تک پہنچ جاتی ہیں، وہ بسا اوقات آپ کو اقدام کرنا چاہتے ہیں اپنی داخلی سیاست میں، اس میں بھی مداخلت کے راستے روکتی ہیں. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قوموں کو محنت کرنا پڑتی ہے اور اس مقام پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں کوئی بھی شخص ان کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے. لیکن ہم کم سے کم دو باتیں کر سکتے ہیں، یعنی اس میں تو ہمیں کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. ایک یہ کہ ہم علمی بحث کو گوارا کریں، اختلاف کو گوارا کریں، فوری طور پر تردید کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، اور کسی چیز پہ اگر یہ محسوس کرے، جیسے میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ میں بھی ایک بات کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے اہل علم نے اگر اس بات کو دوسرے زاویے سے دیکھا ہے تو آخر اختلاف اسی بنیاد پر تو ہوتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی چیز غلط ہوتی ہے، اس میں تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں، اس میں تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات کو سوسائٹی میں زیر بحث آنے دیجئے، گفتگو ہونے دیجئے، اختلافات کو آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنیے اور پھر اس کے بعد خوشگوار ماحول میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے. جب ہم اس اصول کو مان لیں گے کہ افراد کو بھی جس رائے کو وہ درست سمجھتے ہیں آزادانہ اختیار کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے اور پارلیمنٹ کو بھی یہ حق دیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس ہنگامہ اور احتجاج کا طریقہ نہیں رہ جاتا، ہمیں استدلال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں تو علماء کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خواہ وہ قدامت پرست ہوں، خواہ وہ جدت پسند ہوں، کہ اصل میں عالم کا اصل مرتبہ یہی ہے کہ وہ استدلال سے گفتگو کرے. اس کا کام دلیل دینا ہے اور دلیل کے بعد اپنی بات کہہ کے خاموش ہو جانا ہے. یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس کی دلیل کو مضبوط سمجھیں، قبول کریں، کمزور سمجھیں تو رد کر دیں. اس کے شان ہی نہیں ہے کہ وہ ہنگاموں اور احتجاج کے طریقے اختیار کرے، اپنی بات کہے، اپنی بات کے دلائل دے، لوگوں کو قائل کرے، سوالات کیے جائے، ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا جواب دے، دوسرے کے اختلاف کو گوارا کر کے سنیں اور موقع دے لوگوں کو کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ کر لیں. اگر ہم یہ کلچر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، میں اس کو جمہوری کلچر کہتا ہوں، تو اس کے بعد آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پھر باہر سے بھی کوئی مداخلت نہیں کرے گا. ہمارے اندر قومی لحاظ سے ایسی قوت پیدا ہو جائے گی اور ہمارا اپنا علم اس بنیاد پر کھڑا ہو جائے گا کہ پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس طرح کے قوانین میں اپنے زور سے کوئی ترمیم کر سکے، کوئی تغیر پیدا کر سکے. ناظرین، آپ نے حدود آرڈیننس میں ترمیم اور خواتین کے تحفظ کے بل کے بارے میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو سنی. مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو روشنی ملی ہوگی، اور یہ بات کہ ہم نے اپنے تمام معاملات علمی دلائل کے ساتھ طے کرنے ہیں، جمہوری انداز میں طے کرنے ہیں، اور ہم نے اس ملک میں ایک فساد کی اور تصادم کی کیفیت پیدا نہیں کرنی. یہی ہمارے آگے بڑھنے کی بنیاد بن سکتی ہے. جاوید صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا. آپ کے ساتھ جب کبھی بھی ہمیں موقع ملے انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، اللہ حافظ.